بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 53 ہے، جس کا عنوان ہے سعودی عرب میں اسلامی قانون سازی۔ نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 52 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا مجلۃ الاحکام کی تدوین کس طریقے سے ہوئی اور پھر بعد میں مجلے کو کس طریقے سے منسوخ کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد قانون الاحوال الشخصیہ جو رائج کیا گیا ترکی میں، اس کے اوپر ہم نے تفصیلاً بات کی تھی اور اس کی کچھ دفعات تھیں جن میں نکاح کے وقت کی عمر کیا ہونی چاہیے، کثیر ازدواجی ایک دفعہ تھی، ایسے ہی نکاح کے لیے اجازت لینا بھی ضروری قرار دیا گیا، طلاق، قانون شہادت، اولاد کا نسب نامہ، احکام وصیت، حدود و جرائم پر ہم نے تفصیلاً بات کی تھی۔ تو یہ چند ایک دفعات تھیں قانون الاحوال الشخصیہ کی جو کہ ترکی میں رائج تھی۔ اور آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سعودی عرب کا حدود اربع، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ سعودی عرب کا رقبہ کیا ہے، کتنا ہے، کس طریقے سے ہے، اور پھر سعودی عرب کے اہم شہروں کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں بات کریں گے کہ وہاں پر مسلم آبادی کتنی ہے اور کتنے فیصد ہے، اور وہاں کے اہم پیشے کون کون سے ہیں۔ ایسے ہی ہم بات کریں گے کہ عالمی ادارے اور سعودی عرب کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے۔ ایسے ہی پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پر بھی گفتگو کریں گے، اور آخر میں ہم سعودی عرب اور اسلامی قانون سازی سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب کے حدود اربع کے بارے میں۔ تو سعودی عرب جو ملک ہے مشرق وسطیٰ کا ایک اہم ملک ہے جس کا زیادہ تر حصہ جزیرہ نما عرب پر مشتمل ہے۔ اس کی حدود مشرق میں خلیج عرب سے شروع ہوتی ہیں اور مغرب میں بحیرہ احمر پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی سعودی عرب کے شمال میں عراق ہے، کویت ہے اور شام جیسے ممالک ہیں، اور جنوب میں یمن، حضرموت اور عمان جیسے ممالک ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب کے رقبہ کے بارے میں۔ تو سعودی عرب کا جو رقبہ ہے وہ کل رقبہ 8,30,000 مربع میل ہے۔ ایسے ہی سعودی عرب کی آبادی 2 کروڑ کے قریب ہے، اور سعودی عرب کے 21 افراد فی مربع میل رہتے ہیں، یعنی ان کی آبادی کے تناسب کے حساب سے 1 مربع میل میں 21 افراد رہتے ہیں۔ سعودی عرب کے 73% لوگ شہروں میں آباد ہیں، جبکہ باقی 27% لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں میں اور قصبوں میں آباد ہیں، اور ان کا تعلق اصل میں عرب نسل سے ہے۔ اور سعودی عرب کا بہت سارا حصہ صحرا پر مشتمل ہے۔ یہ جو کل رقبہ ہے اس کا 8,30,000 جو ابھی ہم نے پڑھا، تو اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ صحرا پر مشتمل ہے، اور یہاں پر صحرا اس لیے زیادہ ہیں کہ یہاں پر گرمی سخت ہوتی ہے اور بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے صحرائی علاقہ بہت زیادہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب کے جو اہم ترین شہر ہیں۔ سعودی عرب کا جو صدر مقام ہے وہ ریاض شہر ہے، اور بہت اہم شہر ہے سعودی عرب کا۔ ایسے ہی اس کے علاوہ 2 بڑے اہم ترین شہر ہیں جو پوری امت مسلمہ کی جان ہیں، اور پوری امت مسلمہ ان کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلا شہر مکہ اور دوسرا شہر مدینہ ہے۔ کیونکہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی مقدس عمارت موجود ہے، اور ایسے ہی مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے، اس لیے امت مسلمہ کو یہ دونوں شہر اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے اور بھی بہت سے اہم ترین شہر موجود ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں مسلمان کتنے فیصد ہیں اور ان کے اہم ترین پیشے کون سے ہیں۔ تو سعودی عرب کا چونکہ سرکاری مذہب اسلام ہے، تو اس طرح سعودی عرب کی تقریباً 100% آبادی مسلمان ہے، لیکن چونکہ اس میں صحرا بہت زیادہ ہیں، تو صحرا ہونے کے باوجود بھی ملک میں زراعت کے لیے کوششیں جاری کر رکھی ہیں، اور حکومت نے کسانوں کے لیے زرعی بینک قائم کر رکھے ہیں۔ یہاں سے کسان قرضہ حاصل کرتے ہیں اور زراعت جیسے پیشے کو پروموٹ کرتے ہیں اور ترقی دیتے ہیں۔ سعودی عرب کی جو اہم پیداوار ہیں اس میں کھجور، گندم، باجرہ اور پھل وغیرہ شامل ہیں، لیکن سب میں سب سے زیادہ پیداوار کھجور کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر معدنیات میں دیکھیں
تو پیٹرول جو ہے وہ سب سے زیادہ پیدا کر رہا ہے سعودی عرب۔ ایسے ہی سعودی عرب نے تعلیم پر بھی خاص توجہ دی ہے تاکہ مسلمانوں کی جو آبادی ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اس کو تعلیم یافتہ بنایا جا سکے۔ اور اس ملک کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر بادشاہت قائم ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب اور عالمی اداروں کے تعلقات پر۔ تو سعودی عرب اقوام متحدہ کا ممبر ہے، اور اقوام متحدہ کا ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک کی تنظیم عرب لیگ، اوپیک اور خلیج کونسل کا بھی ممبر ہے۔ یعنی صرف اقوام متحدہ کا ممبر نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی دیگر تنظیموں کا ممبر ہے، اور ان تنظیموں کا ایک اہم اور فعال رکن ہے، اور تمام اسلامی ممالک کی امیدوں کا سہارا بھی سعودی عرب ملک ہے۔ یہ سب ممالک کی ہر لحاظ سے مالی مدد بھی کرتا ہے اور ساری دنیا کو تیل فراہم کرتا ہے۔ کیونکہ یہاں تیل کی ایک اچھی خاصی مقدار پیدا ہوتی ہے، اور یہ پاکستان کو سب سے زیادہ تیل فراہم کرنے والا ایک اہم ملک ہے۔ یعنی پاکستان اس سعودی عرب سے سب سے زیادہ تیل امپورٹ کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پر۔ تو دنیا میں جن ممالک کے تعلقات مثالی قرار دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک ملک سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات بھی ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو مثالی تعلقات قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان کا ان تعلقات کی وجہ سے اسلامی ممالک میں بلند ترین مقام ہے۔ ویسے تو پاکستان کے ہر اسلامی ملک سے اچھے تعلقات ہیں، لیکن سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ نمایاں تعلقات جو کسی مسلمان ملک سے ہیں تو وہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزگار کے لیے سعودی عرب میں جاتے ہیں اور کئی سال تک وہاں پر مقیم رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان پاکستان سے جاتے ہیں حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ یہ چونکہ مسلمانوں کی ایک عبادت ہے، اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ دونوں شہر مسلم امہ کے مرکزی شہر ہیں، تو اس لیے نہ صرف پاکستان سے ہی بلکہ پوری دنیا سے مسلمان حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے سعودی عرب جو ہے وہ مسلم امہ کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسے ہی پاکستان کے تعلیم کے میدان میں بے شمار اساتذہ، بے شمار پروفیسر، ڈاکٹرز سعودی عرب میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو ساری دنیا کو چھوڑ کر پاکستان کی ہر ممکن مدد کرتا ہے۔ یعنی جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے وہ پاکستان کی ہر موڑ پر، ہر مشکل مسئلے میں مدد کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا مقصد اسلام اور پاکستان کی خدمت کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ ہوئی، یا 1961 کی جنگ جو کارگل کی ہوئی تھی، کارگل کے جو مسائل تھے، یا مسئلہ افغانستان ہو، سعودی عرب نے کبھی بھی ایسے مشکل موڑ پر پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ ایسے ہر مشکل موڑ پر سعودی عرب نے ہر ممکن مدد کی ہے۔ سعودی عرب کی عوام پاکستان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتی ہے، کیونکہ سعودی بادشاہ شاہ فیصل نے بہت سے مواقع پر پاکستان کو دل کھول کر امداد دی۔ تو اس طریقے سے پاکستانی عوام بھی ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، اور پاکستانی لوگوں کے، مسلمانوں کے دل ہمیشہ سعودی عرب کے لیے دھڑکتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی کہیں پہ سعودی عرب کو کوئی مشکلات پیش آئی ہوں، حرمین کی حفاظت کا مسئلہ درپیش ہو، تو پاکستان کی عوام ہمیشہ اور پاکستان کی فوج ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے یہ بہترین اور اچھے تعلقات کا منہ بولتا ثبوت فیصل مسجد جو کہ اسلام آباد میں ہے۔ پاکستان نے اپنے ایک صنعتی ملک لائل پور کا نام بدل کر فیصل آباد رکھ دیا، کیونکہ بادشاہ کے ساتھ محبت تھی، اور سعودی عرب کے بادشاہ نے پاکستان کی دل کھول کر امداد کی تھی، اس لیے پاکستان نے ان کے نام پر اپنے ایک پورے صنعتی شہر کا فیصل آباد رکھ دیا۔ جب 1973 میں پاکستان میں سیلاب آیا تو پاکستان کو جن لوگوں نے امداد دی تھی ان میں سب سے زیادہ اور سب سے آگے سعودی عرب کا نام نظر آتا ہے۔ یعنی سعودی عرب نے سب سے زیادہ پاکستان کی اس موقع پر مدد کی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب اور اسلامی قانون سازی کے بارے میں۔ تو سعودی عرب جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب میں ایک ایسا ملک ہے جس میں اسلامی قوانین کی بالادستی ہے، یعنی ہر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کیا جاتا ہے،
کوئی بھی فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے۔ اسلام اور قرآن مجید ملک میں نازل ہوا ہے، تو جب جہاں سے ابتدا ہوئی ہے، جہاں سے چشمہ پھوٹا ہے، وہیں پر اگر اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں ہوگا، اسلامی قوانین کی بالادستی نہیں ہوگی، تو پھر دوسرے اسلامی ممالک میں کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے یہ واحد ملک ہے جہاں پر اسلامی قوانین کی بالادستی ہے، اور جتنے بھی فیصلے ہیں وہ سارے کے سارے قرآن و سنت کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ اب ایسے ہی یہاں پر ایک قصاص کا حکم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ قانون مکمل طور پر سعودی عرب میں نافذ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو اس کے بدلے میں اس قاتل کو لازمی قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی سفارش آ جائے، کوئی سفارشی درمیان میں آ کر دخل اندازی کر دے، ایسا ممکن نہیں ہے، یا کوئی سیاسی شخصیت آئے اور وہ آ کر اس قانون کو توڑوا کے اپنے کسی بھی فرد کو سزا دلوانے سے بچا لے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا قصاص کا قانون نافذ ہے کہ اگر قاتل نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور کوئی اس کے علاوہ سزا نہیں ہے۔ ایسے ہی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جتنی بھی حدود ہیں، ان سب حدود کا نفاذ سعودی عرب جیسے ملک میں کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی شخص نے چوری کر لی، تو چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو بدلے میں اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو سعودی عرب میں یہ قانون اب بھی نافذ ہے کہ اگر کوئی کو چوری کرتا ہوا پکڑا جائے، یا ثابت ہو جائے چوری، یا چوری کا کوئی اقرار کر لے، تو پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شراب پی لے تو شراب کی جو حد ہے وہ حد لگائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اس کے علاوہ قوانین ہیں، جیسے طلاق کے قوانین، نکاح کے قوانین، خلا اور وصیت وغیرہ کے احکامات جو ہیں، ان تمام کے تمام احکامات میں اسلامی قوانین کی پابندی کی جاتی ہے۔ طلاق ہوگی تو وہ شریعت کے طریقے کے مطابق ہوگی، خلا ہوگا تو وہ بھی شریعت کے مطابق ہوگا، اور جو وصیت ہے، وصیت کا نفاذ اگر کیا جائے گا تو وہ اسلامی قوانین کے مطابق کیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جرائم کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہاں پر اسلامی قوانین کو نافذ کیا گیا ہے، اور جہاں پر بھی جس بھی سوسائٹی یا جس ملک میں بھی اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا جائے تو وہاں خود بخود جرائم میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ دوسرے اسلامی ممالک کے مقابلے میں سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جس میں جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں، تو یہ ہماری بات غلط نہ ہوگی۔ لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج ہم نے سعودی عرب کا حدود اربع دیکھ لیا کہ اس کے مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں کون کون سے ممالک یا کون سے دریا یا سمندر ہیں۔ ایسے ہی ہم نے سعودی عرب کا رقبہ دیکھ لیا کہ اس کا رقبہ کتنا ہے، کتنا فیصد پہ لوگ آباد ہیں، کتنا فیصد جو ہے وہ صحراؤں پر مشتمل ہے۔ تفصیلاً ہماری گفتگو ہو گئی۔ ایسے ہی سعودی عرب کے اہم شہروں کے بارے میں بات کر لی، جو اہم ترین شہر مکہ اور مکرمہ ہیں، ان پر ہم نے تفصیلاً روشنی ڈالی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد اور ان کے اہم پیشوں کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی سعودی عرب اور عالمی اداروں کے کیا تعلقات میں، اس پر ہم نے تفصیلاً بات کی۔ ایسے ہی جو بہت ہی اہم بات کی ہے آج کے سبق میں ہم نے، وہ ہے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات۔ تو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت ہی زیادہ اچھے تعلقات ہیں اور مثالی تعلقات ہیں۔ ایسے ہی آخر میں ہم نے سعودی عرب اور اسلامی قانون سازی کے حوالے سے گفتگو کی، اور جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جہاں پر اسلامی قوانین اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ اور مکمل طور پر نافذ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 54 میں ہم پڑھیں گے شام میں اسلامی قانون سازی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں بہت جلد ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔